الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. مردہ سمجھ کر نغم مناؤ حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہیں. زہرا کا مرتضیٰ کا لاڈلا حسین ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا لاڈلا حسین ہے، اللہ کے نبی کا نواسہ حسین ہے. ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، ماتم نہیں ہے کوئی قصہ حسین کا، سڑکوں پر مت دکھاؤ تماشا حسین کا. قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں سب شہید، اور تم نکالتے ہو جنازہ حسین کا. آج جو میرا موضوع ہے انتہائی دلوں کو مجروح کرنے والا بھی ہے اور مضبوط کرنے والا بھی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مت کہیں، اور یہ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے کہ ولا تقولوا، آپ نہ کہیں، کیا نہ کہیں، لمن یقتل فی سبیل اللہ، اس شخص کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہو، اس شخص کو جو شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے شہید کر دیا گیا ہو، اس شخص کے لیے جو شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے شہید کیا گیا ہو، یا دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے شہید کر دیا گیا ہو، جس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا گیا ہو، کیا نہ کہیں اس کو. قرآن کہتا ہے اموات، آپ انہیں مردہ نہ کہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ہمیں اللہ بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن آپ نہیں جانتے. اب ہم قرآن کی مانیں یا ان لوگوں کی مانیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم نکالتے ہیں اور دین محمد اور شریعت مصطفیٰ کے اندر ایک نئی بدعت کو ایجاد کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت اپنے گھرانے کی شہادت اس لیے پیش نہیں کی تھی کہ بعد میں چل کر میری شہادت کا ماتم کیا جائے گا، بلکہ نہیں، اسلام کے اندر تو شہادت طلب کی جاتی ہے. آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو تاریخوں میں ملے گا. جائیے حضرت عمر کو پڑھیں، حضرت عمر نے کیا دعا کی تھی. حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ مجھے شہادت کا درجہ دینا، میں شہید آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، دین محمدی پر فدا ہونا چاہتا ہوں، دین مصطفیٰ کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں، دین اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو پتہ چلا کہ شہادت تو ایک عظیم درجہ ہے، شہادت تو ایک عظیم مرتبہ ہے. اس سے آگے چلے کون نہیں جانتا حضرت خالد ابن ولید کو؟ یہ وہ جرنیل ہے اور وہ کمانڈر ہے، اسلام کا وہ سپہ سالار ہے کہ ساری انسانیت اور ساری پوری اسلامی تاریخ کے اندر حضرت خالد بن ولید جیسا سپہ سالار نظر نہیں آتا. یہ سپہ سالار کون ہیں؟ انہوں نے کئی سو جنگ اور میدان جنگ کے اندر انہوں نے کفاروں کا مقابلہ کیا، لیکن کسی جنگ کے اندر منہ پھیر کر نہیں بھاگے. یہاں تک کہ اسلام لانے سے پہلے جنگ احد کے اندر جب ان کا مقابلہ مسلمانوں کا مقابلہ کفار مکہ سے تھا، اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا تھا. لیکن اس وقت
وقت بھی حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے وہ عظمت اور وہ بہادری اور وہ شجاعت دی تھی کہ جب اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی اور کچھ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں اور وہ پہاڑی سے نیچے اتر آئے تو حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ حضرت خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کو گھیر لیا. اس وقت جو جنگ احد ہاری گئی تھی اس کے اندر جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید تھا. وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ حضرت خالد بن ولید کیا کہتے ہیں اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں تیرے راستے میں تیرے دین کی تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر اسلام کے اندر شہید ہونا, اگر اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے شہید ہو جانا یہ غم کی بات ہوتی تو کبھی یہ صحابی بھی بڑے بڑے صحابیوں نے دعا کی ہے اور ان کی آرزویں تھی کہ ہم میدان جہاد میں شہید ہوں. ہاں یہ شرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ملا لیکن حضرت خالد بن ولید کو نہیں ملا. جب وہ بستر مرگ پر تھے اور جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو لوگ وہ بڑے اداس تھے اور مایوس تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کاش مجھے شہادت نصیب ہو جاتی, میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے. یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے, ان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے شہادت جیسا عظیم مرتبہ دیا. کل قیامت کے دن اپنے پورے گھرانے کے ساتھ انہیں کپڑوں میں اٹھائے جائیں گے. کسی کا سر الگ ہے, کسی کا بازو الگ ہے, کسی کی زبان میں تیر گھسا ہوا ہے تو کسی کی شہرگ میں تیر گھسا ہوا ہے. میں کن الفاظوں میں واقعہ کربلا کو بیان کروں. اگر کربلا کے اندر شہید ہو جانا اگر یہ ماتم کرنے کی چیز ہوتی تو صحابہ کبھی بھی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں نہ دیتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم نہ دیتے کہ جاؤ کفار مشرکین سے جو ہمارے راستے میں آئے اور ہمارے راستے کی رکاوٹ بنے اور ہمارے اوپر ظلم کرے, اس کے لیے ہماری تلواریں کھلی ہیں, ہمارے بازو کھلے ہیں, ہمارے ہاتھ کھلے ہیں. جو ہمیں ستائے گا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں اور جو امن سے رہے گا ہم اس کے ساتھ امن سے رہیں گے. اسلام پیغام دیتا ہے. لیکن آج ہمارے رافضیوں نے کیا مذاق بنایا ہے کہ آج عورتیں بھی سڑکوں پر نکلی ہیں, آج مرد بھی سڑکوں پر نکلے ہیں اور کیا ننگا ناچ کیا ہے کہ تین دن تک وہاں کربلا کا میدان سجا ہے, خون چاروں طرف بکھرا پڑا ہے. 3 دن گزر جاتے ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق سے پانی کا قطرہ نہیں گزرتا اور حضرت حسین کے نہیں بلکہ پورے گھرانے کو بالکل پیاسا کر دیا گیا. پانی نہیں دیا جاتا, ایک قطرہ بھی نہیں دیا جاتا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 2 سال کے 5 مہینے کے بچے 3 دن گزر گئے ہیں. دودھ کا قطرہ ان کے حلق سے نہیں گزرتا, پانی کا قطرہ ان کے حلق سے نہیں گزرتا. لیکن آج جو ان کے محبت کا دعوے دار ہیں, آج جو ان کے اوپر جان دینے کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, آج جا کر دیکھو وہ شربتیں تقسیم کر رہے ہیں, آج وہ نظر و نیاز کر رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کہ غذائے الہی کے لیے ہے. اس کو دین کا نام دیا جا رہا ہے. خبردار آپ اس جرم میں نہ آنا کہ محرم کے مہینے میں صرف یہ سمجھ کر کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر نام ان سے ان کے کی جاتی ہے اور نام دیا جاتا ہے رضائے الہی کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں آپ کی نیت پر سوال نہیں اٹھاتا, لیکن آپ اس کی مشابہت اختیاری کیوں کرتے ہیں جس کو غیروں نے اپنا رکھا ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو جانتے ہو کون تھے حضرت حسین کے ساتھ؟ حضرت حسین کے 4 بھائی بھی تھے. ان میں ایک تھے حضرت عباس ابن علی, دوسرے تھے حضرت ابو بکر ابن علی, تیسرے تھے حضرت عمر ابن علی, چوتھے تھے حضرت عثمان ابن علی. لیکن رافضیوں نے تاریخ سے مٹا کر رکھ دیا ان حضرت علی کی اولاد کو, تاریخ سے ہٹا دیا. کیونکہ یہ خلفائے راشدین کے نام پر
تھے. یہ حضرت ابوبکر کے صدیق کے نام پر نام تھا, عمر کے نام پر نام تھا, اور یہ عمر میں آپ کو اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ حضرت عمر کی شان بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ عمر کیا تھے. میں حضرت عمر کی شان میں صرف اتنا سا جملہ کہوں گا کہ آج 2 ارب انسان ہیں, آج 2 ارب مسلمان اس سرزمین پر سانس لے رہے ہیں, اللہ رب العزت کی نعمتیں کھا رہے ہیں, لیکن حضرت عمر تنہا. اگر آج مجھ سے کوئی کہے کہ آپ ایک جملہ لکھیں کہ 2 ارب ایک طرف, حضرت عمر ایک طرف, بتاؤ طاقتور کون ہے, تو میں بڑے سوچے سمجھے یوں لکھوں گا کہ حضرت عمر. اگر 2 ارب نہیں, ان جیسے 10 ارب بھی اگر آ جائیں تو میں پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوں گا کہ اس سے زیادہ طاقتور اس دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں, بلکہ 10 ارب بھی اگر ہو جائے تو اکیلا حضرت عمر اس پر غالب ہو جائے گا. اور میں یہ ایسی بات نہیں کہہ رہا, تاریخ پڑھ کے دیکھیں, تاریخ ہمیں خود بتاتی ہے حضرت عمر کی بہادری. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو سامنے سارے عیسائی کھڑے تھے. ابو عبیدہ ابن جراح کو قاصد بنا کے بھیجا, سپہ سالار بنا کے بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ بیت المقدس اور یروشلم پہنچے تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے خلیفہ کی ہمیں تصویر دکھا دو, یا اپنے خلیفہ کو ہمیں بلا لو, ہم ان کی زیارت کریں گے. اگر ہم نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو ہماری کتابوں میں چھپا ہے تو ہم آج اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور تمہیں یروشلم دیتے ہیں, تمہارا یروشلم آج سے تمہارا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیت المقدس آج 2 ارب مسلمان جس کو آزاد نہیں کرا سکے, اکیلے حضرت عمر نے اسے فتح کر لیا تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت میں کہاں تک بتاؤں. آپ حضرت حسین کی سنیں, جب میدان کربلا میں پہنچے تو ایک بیٹا حضرت حسن کا, حضرت قاسم ابن حسن ہے جو حضرت حسین کا بھتیجا ہے. جب حضرت حسین کی اولاد شہید ہو رہی تھی تو نمبر حضرت قاسم ابن علی کا آیا, کھڑے ہوئے تو حضرت حسین نے کہا کہ نہیں بھتیجے, تو میرے پاس میرے بھائی کی امانت ہے, پہلے میں جاؤں گا, تو بیٹھ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے میرے والد حضرت حسن نے ایک تعویذ دیا تھا, اس کو کھول کر دیکھیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب بڑا مشکل وقت آئے تو اسے کھول کر دیکھنا. جب اسے کھول کر دیکھا گیا تو وہ تعویذ نہیں تھا, وہ دستاویز تھا. اس کے اندر وصیت لکھی تھی, اس کے اندر لکھا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو حضرت حسین کے آگے رہنا, حضرت حسین کو اتنی سی بھی خراش نہ آ جائے. تو حضرت قاسم ابن علی کہتے ہیں, حضرت قاسم ابن حسن کہتے ہیں کہ جب میں میدان میں اترا 3 دن کی پیاس ہے, قطرہ حلق سے نہیں اترا. جب میدان میں کودے اور جب واپس آئے تو 19 آدمیوں کو قتل کر کے آئے تھے, اور آ کے کہا تھا کہ یہ سامنے اتنی بزدل فوج ہے چچا, اگر میرے حلق سے اگر ایک قطرہ پانی کا گزر جائے تو میں ساروں کو قتل کر کے رکھ دوں. یہ ہمیں ماتم کرنا نہیں سکھاتا, یہ واقعہ کربلا ہمیں بہادری سکھاتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام پر اگر مٹنے کی بات آئی تو کس طرح قربان ہوا جاتا ہے. اپنے بچوں کو واقعہ کربلا سناؤ تاکہ ان کے اندر آج جو چچندر سے ڈر جاتے ہیں, آج جو کٹوں سے ڈر جاتے ہیں, چڑیا سے ڈر جاتے ہیں, چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں, کپا جاتے ہیں, ان کے دل مضبوط ہوں. ہمیں سکھاتا ہے کہ دین اسلام کے لیے اگر قربانی دینے کی باری آئی تو کس طرح دیتے ہیں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا انداز اور کیا نقشہ کھینچا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, کہہ دو غم حسین منانے والوں سے, مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے, یوں سر عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, روئے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اور ایک نے کیا خوب کہا ہے کہ شہداء نے پکارا ہے, شہداء نے پکارا ہے ہمیں فردوس کے بالا خانوں سے. فردوس جنت کا ایک سب سے اعلیٰ مقام ہے. جو جنت ہے اس کے 8 درجات ہیں, سب سے اول جو ہے وہ فردوس ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ شہداء نے ہم کو پکارا ہے فردوس کے بالا خانوں سے, ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں اب تک پیار جانوں سے. کیا زندگی ہے, اسلام کے لیے قربان ہو جاؤ, یہ ہمیں شعر درس دیتا ہے. تو انہیں کہتا ہے کہ شہداء نے پکارا ہے ہمیں فردوس کے بالا خانوں سے, ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ہے اب بھی تک جانوں سے. اس جذبہ گلبوسی میں کچھ کانٹے بھی چبھ جاتے ہیں, اپنوں کے نشتہ سہ لینا ٹکرانا فقط بیگانوں سے.
تو اس لیے اپنے بچوں کو واقعہ کربلا سنائیں، تاریخ اسلام پڑھائیں، مدارس کے اندر بھیجیں، اسلام سے آشنا کرائیں۔ آپ اپنی تاریخ سے باخبر نہیں ہیں، اس لیے آپ اسلام سے بیزار ہیں۔ آپ تاریخ اسلام پڑھائیں اپنے بچوں کو، اور دیکھو اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں تو جسم ٹرونگ ٹرونگ کھڑا ہو جاتا ہے اور احساس ہوتا ہے کہ یار ایسے بھی لوگ تھے۔ تو اس لیے آپ عہد کریں کہ ہم جو آج رافضی روڑوں پہ نکلے ہیں ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے، بلکہ ہم وہ کریں گے جو ہمیں کربلا کا واقعہ درس دیتا ہے، جو ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی